آج ویو 360 میں دریا نیل پر ایتھوپیا کے ڈیم بنانے سے مصر اور سوڈان پریشان، تنازع کا اثر عام لوگوں کی زندگی پر بھی ہونے لگا۔ جنوبی ایشیائی خواتین امریکہ میں بھی گھریلو تشدد کا شکار کیوں؟ I was not allowed to have any phone calls, conversation with my parents. اور ایک ماں کا کورونا وائرس کے باعث گھروں میں بند بچوں کی بوریت دور کرنے کا انوکھا طریقہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360۔ میں ہوں اسد اللہ خالد۔ شروع کریں گے مشرق وسطیٰ سے، جہاں اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسرائیلی فوج کے ایک بیان کے مطابق گزشتہ پیر کو اس کے طیاروں نے شام کے اندر فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، جس میں کئی عسکریت پسند بھی ہلاک ہوئے۔ بقول اسرائیل یہ اس کی سرحد کے قریب بارودی مواد نصب کرنے کی کوشش کا جواب تھا، جسے موقع پر ہی ناکام بنا دیا گیا۔ شام، عراق اور لبنان میں ایرانی حمایت یافتہ عسکریت پسند سرگرم ہیں، اور تازہ ترین واقعات سے یہ خدشہ بڑھ گیا ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان تناؤ مزید خطرناک رخ بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے ہم مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ شام پر یہ حملہ اس وقت ہوا جب وہاں سے در اندازی کرنے والے 4 مسلح افراد کو ہلاک کرنے کے بعد اسرائیلی فورسز اپنی شمالی سرحد کے ساتھ ہائی الرٹ پر تھیں۔ اسرائیل کا مقصد ہے کہ ایران، شام اور لبنان میں اپنے حمایتی گروہوں کو استعمال کرتے ہوئے اس پر حملہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اگر ہم رسد کے پورے نظام پر نظر ڈالیں تو ایران کی صنعتوں سے لے کر عراق بھر سے شام تک اور پھر لبنان کے اندر اسرائیل گزشتہ سالوں میں ایسی سرگرمیوں کو ناکام بنانے میں کامیاب رہا ہے، اور اس نے ایرانی حمایت یافتہ حزب اللہ کی صلاحیت کو نقصان پہنچایا ہے۔ شام میں ان تازہ حملوں سے اسرائیل اور ایران کے مابین بڑھتی ہوئی کشیدگی کو ہوا مل رہی ہے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان 2 امور پر بنیادی اختلاف کی وجہ سے لڑائی جاری ہے۔ ایک یقیناً ایران کا جوہری منصوبہ ہے، اور دوسرا اسرائیل کی سرحد کے قریب اتنی قوت جمع کرنا ہے کہ وہ اسے نشانہ بنا سکے۔ یہ ایسے معاملات ہیں جن پر ہم ہر وقت ایرانیوں سے لڑتے ہیں۔ جولائی میں ایرانی شہر نتانز میں ایک دھماکے سے ایرانی جوہری تنصیب کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل پر اس کا الزام عائد کیا اور انتقام کی دھمکی دی۔ اسرائیل نے واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، لیکن بظاہر ایران کے جوہری پروگرام کے نقصان پر خوشی کا اظہار کیا۔ جس تنصیب کو نقصان پہنچا اس میں وہ سینٹریفیوج کے پرزوں کو جوڑتے ہیں۔ ان کی جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت حاصل کرنے کی کوشش بنیادی طور پر انہی سینٹریفیوج پر منحصر ہے جو ان کے پہلے سینٹریفیوج سے کہیں زیادہ تیزی سے یورینیم افزودہ کر سکتے ہیں۔ دونوں ممالک ایک دوسرے پر سائبر حملوں میں بھی مصروف ہیں۔ ایک نے اسرائیلی آبی نظام کو نشانہ بنایا اور دوسرے نے ایرانی بندرگاہ کو۔ جب اسرائیل نے اپنی پانی کی فراہمی کے نظام پر ایرانی سائبر حملے کا بدلہ لینا چاہا تو انہوں نے ایک بہت اعتدال پسند کارروائی کا انتخاب کیا۔ انہوں نے ایرانی بندرگاہ کے کمپیوٹر نظام کو نقصان پہنچایا، جس سے وہاں پر ٹریفک کے شدید مسائل پیدا ہوئے۔ یہ ایک سائبر حملہ تھا جس کے اثرات بہت محدود تھے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ نہ تو اسرائیل اور نہ ہی ایران جنگ چاہتے ہیں، اس لیے بھی کہ کووڈ-19 کی وبا کے دوران دونوں ملکوں کو ویسے ہی سخت نقصان پہنچ رہا ہے، لیکن انہیں یہ بھی فکر ہے کہ بڑھتی ہوئی کشیدگی مزید تنازعات کو جنم دے سکتی ہے۔ لنڈا گریڈسٹین کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔ دنیا کا سب سے طویل دریا یعنی دریا نیل ہزاروں سال سے اپنے کنارے آباد تہذیبوں کو زندگی دے رہا ہے۔ ایتھوپیا بجلی کی پیداوار کے لیے دریائے نیل پر ایک وسیع ڈیم بنانا چاہتا ہے، مگر مصر اور سوڈان کو خطرہ ہے کہ اس منصوبے سے ان کی بقا خدشے میں پڑ جائے گی۔ یہ تنازع یوں تو کئی سالوں سے چلا رہا ہے، لیکن اس کی شدت حال ہی میں بڑھ گئی کیونکہ ایتھوپیا نے پانی کی تقسیم کا معاہدہ کیے بغیر ڈیم کے لیے ذخیرہ بھرنا شروع کر دیا۔ مصر عالمی برادری سے مدد کی اپیل کر رہا ہے، اور امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایتھوپیا نے اس تنازع کے حل کے لیے معاہدہ نہ کیا تو اس کی امداد روک دی جائے گی۔ حکومتوں کے درمیان اس تنازع کا اثر عام لوگوں کی زندگی پر بھی پڑ رہا ہے۔ مصر میں مقیم ایتھوپیائی افراد کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف قاہرہ کی گلیوں میں تعصب بڑھتا جا رہا ہے، جو ان کی بقا کے لیے خطرہ ہے۔ 30 کروڑ افراد کی زندگی دریائے نیل پر منحصر ہے، اور مصر میں 95% آبادی اسی دریا کے کنارے آباد ہے۔
पिछले महीने इथियोपिया ने इस दरिया के पानी का जखीरा करना शुरू किया। ये जखीरा $5 अरब की लागत से बनने वाले ऐसे डैम मंसूबे का हिस्सा है जो 65 लाख अफराद को बिजली फराहम करके गुर्बत के अंधेरों से निकलने में मदद देगा। लेकिन मिस्र, जो दरिया की निचली तरफ वाक़े है, इसके नज़दीक पानी की सतह में कमी उसके वजूद के लिए ख़तरा हो सकती है। मिस्र में अफ्रीका के सहराई खित्ते से आने वाले 1 लाख महाजिर आबाद हैं। इनमें से कई का कहना है कि डैम के तनाज़े की वजह से उन्हें मिस्र की सड़कों पर नफरत का सामना है। हम इथियोपिया की हुकूमत और उनकी नाइंसाफ़ी से भागकर यहाँ आए हैं, लेकिन यहाँ हम तकलीफ में हैं क्योंकि हम इथियोपिया से हैं। ताहिर उमर हुरू के नज़दीक इथियोपियाई या ऐसे अफराद जिन्हें वहाँ का समझा जाता है, उनके खिलाफ नफरत अंगेज़ अल्फाज, हरासा करने के वाक़यात और तशद्दुद में इजाफा हुआ है। महाजिरीन की हिमायत करने वाले कहते हैं कि नस्ली तासुब में इजाफे ने आसान तरीन चीज़ें भी मुश्किल बना दी हैं। मिसाल के तौर पर एक सूडानी फर्द ने बस पर चढ़ने की कोशिश की तो ड्राइवर ने उससे कहा, तुम इथियोपियाई हो और तुम हमारा पानी रोकना चाहते हो। किसी सियाह फार्म को इस बस पर सवार होने की इजाज़त नहीं है। في الحالات اللي من النوع دي نقدر نقول ان بترتبط الفعل العنصري بيرتبط ऑनलाइन भी इथियोपिया और मिस्र से ताल्लुक़ रखने वाले एक दूसरे पर तंज करते नजर आ रहे हैं। टिकटॉक इस्तेमाल करने वाले इथियोपियाई अफराद कहते हैं कि मिस्र दरियाए नील से मुकम्मल तौर पर कट जाएगा। मिस्री अफराद इसके जवाब में अपने मुल्क की अस्करी सलाहियत का जिक्र करते हैं। मकामी अफराद के मुताबिक ये ऑनलाइन झगड़े हकीकी ज़िंदगी में भी तनाव बढ़ा रहे हैं। इन वीडियो से लोगों में गुस्सा भड़कता है। इनमें ऐसे लोग पेश किए जाते हैं जो दावा करते हैं कि वो हमें पानी हासिल करने से रोक सकते हैं, जो कि हमारा हक है। मिस्र पर तनकीद करने वालों के मुताबिक वो एक अरसे से अपने हमसायों को दबाने और दरियाए नील पर कंट्रोल कायम रखने के लिए अपनी ताकत इस्तेमाल कर रहा है, जबकि इथियोपिया पर तनकीद करने वाले कहते हैं कि डैम के बारे में एक कानूनी मुआहदे के बगैर वो अपने ही हमसायों को तबाह करने और बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो सकता है। मिस्र, सूडान और इथियोपिया अब तक एक मुआहदे के लिए बातचीत कर रहे हैं, लेकिन पानी के ज़ख़ीरे में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा है। मिस्र में रहने वाले महाजिरीन कहते हैं कि उनके खिलाफ वहाँ पनपने वाला गुस्सा गलत है। वो कहते हैं कि अगर मिस्र प्यासा रह गया तो उनकी प्यास भी नहीं बुझेगी। हमादा अल रसाम के साथ नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका। दुनिया भर की अहम खबरों के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जिस पर आपको अमरीकी इंतखाबात के हवाले से भी अहम और मुख्तलिफ मालूमात मिलेंगी। फेसबुक पे हमारा पेज है facebook.com/VOA उर्दू और ट्विटर, इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। हर साल जनूबी एशिया से बहुत सी ख़वातीन शादी करके अमरीका आती हैं। उनका ख्वाब तो एक खुशगवार ज़िंदगी का होता है, लेकिन बाज़ औक़ात उन्हें घरेलू तशद्दुद जैसी तल्ख़ हकीकत का सामना भी करना पड़ता है। अजनबी मुल्क में किसी सहारे के बगैर तशद्दुद के इस गर्दाब से निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। ऐसी ही कुछ ख़वातीन की कहानी लाई हैं इरम अब्बासी। अनीला एक अमरीकी पाकिस्तानी है जो अपनी 2 बेटियों के साथ रियासत वर्जीनिया में रहने वाली सिंगल मॉम है। जब अनीला का खानदान अमरीका आया तो वो सिर्फ 9 बरस की थी। उनकी शादी एक चचाजाद से हुई जो अमरीका आना चाहता था और अनीला उसके लिए ग्रीन कार्ड हासिल करने का जरिया बनी। वो कहती हैं कि उनके शौहर ने शादी के कुछ अरसे बाद ही उन पर हाथ उठाना शुरू कर दिया था। मैं खामोश रही। तशद्दुद किसी दिन भी नहीं रुका। मेरा साबका शौहर मेरा कज़न भी था। वो हमारे बच्चों की तालीम के खिलाफ था। उसने साफ कह दिया था कि हमारे बच्चे यहाँ कोई तालीम हासिल नहीं करेंगे। वो घर में किताबें पढ़ने की भी मुखालफत करता था। मुझे अपने वालिदैन या बहन भाइयों से बात करने की इजाज़त भी नहीं थी। अनीला का कहना है कि जुल्म और ज्यादती की ये दास्तान 14 बरस तक जारी रही, यहाँ तक कि एक दिन वो घर ही छोड़कर चला गया। He left. That was the last time I saw. फिर वो चला गया और वही आखिरी बार थी जब मैंने उसे देखा था। उसके घर वालों ने मुझे 24 घंटे दिए कि मैं यहाँ सब कुछ छोड़कर वापस पाकिस्तान चली जाऊँ, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैं अपनी बेटियों के हक के लिए खड़ी हो गई।
मैंने सोचा कि अगर एक बेटी होने के नाते यहाँ कोई मेरी मदद नहीं कर रहा तो वापस जाने पे इनकी मदद कौन करेगा? Supported here, there's no way that my children are going to be supported back home. फिर अनीला ने एक शेल्टर होम में पनाह ली और अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल कराया और अब इस नर्सरी स्कूल में तकरीबन 35 बच्चों को उर्दू ज़बान सिखाती हैं। उन्होंने खुद भी बच्चों के लिए बुनियादी तालीम देने के कोर्स में दाखिला लिया है। जनूबी एशियाई ख़वातीन के लिए काम करने वाली सखी नामी तंजीम के मुताबिक अमरीका में मुकीम हर 5 जनूबी एशियाई ख़वातीन में से 2 घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं। घरेलू तशद्दुद से जुड़े स्टिग्मा की वजह से पहले ही माहिरीन का कहना है कि जनूबी एशियाई ख़वातीन मदद के लिए आगे नहीं आती, लेकिन अब कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से इन्हीं ख़वातीन के लिए काम करने वाली एक तंजीम सखी का कहना है कि उनकी हेल्पलाइन में ऐसे मुतासरीन की कॉल्स में 50% से ज़्यादा कमी आई है, जिसका मतलब है कि उनकी जानी और जहनी हालत को अब और भी ज़्यादा ख़तरा लाहक हो गया है। एक बांग्लादेशी खातून रज़िया इस शर्त पर अपनी कहानी बता रही हैं कि उनकी शनाख्त जाहिर ना की जाए। 36 साला रज़िया की जब शादी हुई तो वो न्यूयॉर्क आई। उनकी ज़िंदगी का अपने मुल्क से बाहर जाने का ये पहला सफ़र था। वो कहती हैं कि वो 2 साल तक ज़हनी और माली इस्तेहसाल का शिकार रहीं। हमारे बच्चे की पैदाइश के बाद इसने मुझे घर छोड़ने का कहा और पुलिस को बुला लिया, जैसा कि वो पहले भी कई बार कर चुका था। अब मैं एक पनाहगाह में रहती हूँ, लेकिन अब भी मुश्किल दौर से गुजर रही हूँ। मेरे पास कोई मुनासिब मुलाजमत नहीं है। मेरी 2 साला बेटी कई दिनों से बीमार है, जिसकी वजह से जो मेरा रोजाना उजरत वाला काम है वो भी नहीं कर सकी। मुझे नहीं मालूम कि ऐसे हमारा कब तक गुजारा चलेगा। मुतादिद तंजीमों के मुताबिक कोरोना वायरस की वबा के दौरान दुनिया भर में घरेलू तशद्दुद से मुतल्लिक केसेस में इजाफा हुआ है और जनूबी एशियाई बरादरी में अंग्रेजी ज़बान में दिक्कत और सकाफती पस मंज़र की वजह से सूरत हाल ज्यादा तशवीशनाक है। घरेलू तशद्दुद से मुतासर ख़वातीन में से बहुत सी तो ये भी नहीं जानती कि उनके साथ जुल्म हो रहा है। यहाँ तक कि नस्ल दर नस्ल से चले आने वाले इस घरेलू तशद्दुद को वो आम सी बात समझती हैं। इस मसले का कोई आसान हल मौजूद नहीं, मगर ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम करने वाले सरगर्म अरकान अमरीकी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन के लिए खुसूसी कानून साजी की जाए ताकि उन्हें माली और जिस्मानी इस्तेहसाल से महफूज बनाया जा सके। एरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। जनूबी एशियाई ख़वातीन पर घरेलू तशद्दुद के हवाले से एरम अब्बासी ने ये रिपोर्ट बनाई। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इसके अलावा क्या मसाइल ऐसे हैं जो कि कम्युनिटी में हल किए जा सकते हैं या कितना बड़ा मसला है ये कम्युनिटी के लिए। जी एरम, कितना बड़ा मसला है जनूबी एशियाई कम्युनिटी में ये घरेलू तशद्दुद का? जी असद, अगर हम घरेलू तशद्दुद के हवाले से बात करें तो अमेरिका में ये एक बहुत बड़ा मसला है। ख़ुद अमेरिका के जो सरकारी अदाद व शुमार हैं उनके मुताबिक अमेरिका में हर 1 मिनट में लगभग 20 के करीब लोग जो हैं या तो जिनसी तशद्दुद का शिकार बन रहे हैं या जहनी दबाव का शिकार हो रहे हैं या फिर अपने पार्टनर के हाथों किसी न किसी तरह से उनके राइट्स जो हैं वो वायलेट हो रहे हैं और वो अब्यूसिव रिलेशनशिप में हैं। और कोरोना वायरस के हवाले से जैसे कि आपने रिपोर्ट में भी देखा कि कोरोना वायरस की वजह से ज़ाहिर बात है कारोबार बंद थे, लोगों का बाहर जाना बंद था, इसलिए जब लोगों ने ज़्यादा वक्त गुजारा तो हमें ये भी पता चला रिपोर्ट से कि दुनिया भर में घरेलू तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हुआ है। साउथ एशियन कम्युनिटी की बात करें जो यहाँ अमेरिका में है, प्रॉब्लम ये है जो बहुत सारे वर्कर्स जो हैं, जो एडवोकेट्स हैं, वो यही बताते हैं कि कोई स्पेसिफिक डाटा इस वक्त मौजूद नहीं है क्योंकि फ़ंडिंग नहीं है, और फंडिंग ना होने की वजह से हम अभी तक ये नहीं जानते कि अमेरिका में ये कितने बड़े पैमाने पर ये मसला जो है ख़वातीन को पेश आ रहा है। और यही मुतालबात हमने इन ऑर्गेनाइजेशंस को भी करते देखे हैं कि मज़ीद फ़ंडिंग दी जाए ताकि साउथ एशियन वेमेन जो हैं, जो अमेरिका में रहती हैं, उनके स्पेसिफिकली डिफरेंट किस्म के कल्चरल बैरियर्स हैं, उनको एक सामने रखते हुए फिर एक ऐसा डाटा तैयार किया जाए। और जब तक डाटा नहीं होगा तो बहुत सारे केसेस में अभी भी ख़वातीन जो है वो मदद हासिल नहीं कर पा रही। तो इरम, इस कम्युनिटी के मुकामी सतह पर जो रहनुमा हैं उनका क्या किरदार है इस हवाले से? जी बिल्कुल असद, मुतअद्दिद केसेस में हमने यही देखा है कि लैंग्वेज बैरियर की वजह से या कल्चरल प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ लड़कियां जो हैं, कुछ ख़वातीन जो हैं इस तरह की विक्टिम्स, वो कोशिश करती हैं कि वहीं पे मकामी बरादरी के जो रहनुमा है, जो उनकी ज़बान बोलते हैं, जो उन्हीं के मुल्क से हैं या उसी ख़त्ते से हैं, उनके पास ये मसला लेके जाया जाए। और कुछ केसेस में हमने ये देखा है कि वहाँ पर यही कोशिश की जाती है, वो जो एक सोच है
کہ یہ میاں بیوی کا معاملہ ہے، اس کو آپس میں ہی طے کیا جائے. پولیس کو آخری ریزورٹ سمجھا جاتا ہے. پہلے کوشش کی جاتی ہے کچھ کیسز میں کہ میاں بیوی آپس میں ہی جو ہے اس کو نپٹا لیں. تو یہ ایک وہ سوچ ہے جو کچھ خواتین کو ڈسکریج بھی کرتی ہے کہ وہ اس تشدد والے ریلیشن شپ سے فوری نکلیں اگر نکلنا چاہتی ہیں. اور یہ ہوتا ہے، یہ وہی سوچ ہے جو اوبویسلی جنوبی ایشیا میں پائی جاتی ہے بہت سارے گھرانوں میں. اور جب وہ لوگ یہاں پر آتے ہیں تو یہی سوچ لے کر آتے ہیں کچھ کیسز میں، اور کہیں کہیں اسی لیے وکٹمس کو اس طرح کے ایٹیٹیوڈز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہت شکریہ ارم عباسی آپ کا. اب امریکہ میں ایک اور اس وقت تحریک جو چل رہی ہے اس پر بات کرتے ہیں. پولیس کی تحویل میں کئی سیاہ فام مردوں کی ہلاکت کے بعد جس تحریک نے جنم لیا اس کا ایک بڑا مطالبہ یہ ہے کہ پولیس کے محکموں کا بجٹ ختم یا بہت کم کر دیا جائے. لیکن اس سے اختلاف کرنے والوں کا کہنا ہے کہ کمزور پولیس سے مجرموں کے ہاتھ مضبوط ہوں گے. اب جبکہ کئی شہروں میں پولیس کے نظام کا اثر نو جائزہ لیا جا رہا ہے. بعض تجربہ کار پولیس افسران کا مشورہ ہے کہ شہریوں اور پولیس کے درمیان شراکت داری مسئلے کا حل ہو سکتی ہے. چلتے ہیں لاس اینجلس، جہاں پولیس اور عوام کے درمیان تعلقات اتار چڑھاؤ کا سامنا کرتے رہتے ہیں. ملک بھر میں نسلی ناانصافی اور سیاہ فام امریکی شہریوں کے ساتھ پولیس کے برتاؤ کے خلاف مظاہرے پولیس کے نظام میں نئے طریقوں کا تقاضا کر رہے ہیں. ایک ریٹائرڈ امریکی پولیس اہلکار کا کہنا ہے کہ لاس اینجلس میں کیا جانے والا ایک تجربہ تبدیلی کے لیے ایک ماڈل مہیا کر سکتا ہے. فل ٹنگریڈس نے لاس اینجلس پولیس ڈپارٹمنٹ میں 39 سال گزارے ہیں. کچھ سال وہ محکمے کے کرائم ڈویژن میں اعلیٰ عہدے پر بھی فائز رہے. وہ گزشتہ سال لاس اینجلس پولیس ڈپارٹمنٹ سے ڈپٹی پولیس چیف کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے. 2011 میں ان کی اعلیٰ قیادت نے کچھ اہلکاروں کو پبلک ہاؤسنگ پروجیکٹس کی نگرانی کے لیے بھیج دیا. میرا جواب یہ تھا کہ کئی دہائیوں سے میرا تجربہ یہ ہے کہ ہم نے جتنی بھی اضافی نفری تعینات کی ہو یا جتنی بھی گرفتاریاں کی ہو لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لہٰذا میں تبدیلی لانے کے لیے کچھ مختلف کروں گا. میں گرفتاریوں پر توجہ دیے بغیر ان سے کام لوں گا اور اہلکار شہریوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے اور ایسی رکاوٹوں کو ہٹانے پر توجہ مرکوز کریں جو جرائم پیشہ گروہوں کی طاقت کا سبب بن رہے ہیں. LAPD لاس اینجلس ہاؤسنگ اتھارٹی اور مقامی علاقے کے مشترکہ منصوبے کو کمیونٹی سیفٹی پارٹنرشپ کہا جاتا ہے. میری بیوی پولیس میں کوآرڈینیٹر تھی تو ایسی بہت سی راتیں تھیں جب ہم دونوں اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو کر کمیونٹی کے لوگوں سے ملنے مقامی ہسپتال چلے جاتے. ان لوگوں میں مثال کے طور پر کسی خاندان کا کوئی فرد یا قریبی دوست گولی لگنے سے زخمی ہو گیا ہوتا اور وہ ان کی مدد کے لیے وہاں موجود ہوتے. یہ علاقہ تشدد کے واقعات کی وجہ سے جانا جاتا تھا. وہاں پولیس اور رہائشیوں کے مابین تناؤ بھی تھا. فل کا کہنا ہے کہ اہلکاروں کو اضافی کوششیں کرنا پڑتی جیسے مقامی نوجوانوں کی ٹیموں کو رہنمائی فراہم کرنا. جب آپ ماضی کی خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو کچھ اضافی اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ آپ واقعی بہتری چاہتے ہیں. کمیونٹی کے لوگ اپنی پریشانیوں اور شکایات کا اظہار تو کرتے ہیں. لوگ اب بھی چیختے چلاتے تھے، غصہ کرتے تھے، لیکن وہ حالات سے بھاگتے نہیں تھے اور انہوں نے ڈٹ کر حالات کا مقابلہ کیا اور کمیونٹی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس سے سبق حاصل کیا. بیرونی جائزوں کے مطابق کرائم میں کمی واقع ہوئی جس کے باعث پروگرام کو وسیع پیمانے پر نافذ کرنے کا مطالبہ کیا گیا. اب اس میں 90 اہلکار ہیں اور اسے شہر بھر میں متعارف کرایا جا رہا ہے تاکہ پولیس افسران اور کمیونٹی کے ارکان ایک دوسرے کے ناموں سے واقف ہوں اور وہ ایک ساتھ بیٹھ کر اپنے علاقے کے بارے میں بات کر سکیں. لاس اینجلس کے میئر کا کہنا ہے کہ کمیونٹی کے اندر اس طرح کی پارٹنرشپ کو بڑھانا ایک نئی اور مختلف قسم کی پولیسنگ ہے. مائک اوسولیون کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ. نسلی امتیاز کے خلاف امریکہ میں مظاہروں کے بعد اب بہت سے کاروبار اپنے یا اپنی مصنوعات کے نام بدل رہے ہیں تاکہ ان میں نسل پرستی کی کوئی جھلک نہ رہے. اس کا آغاز تو کیا قومی سطح کے برانڈز نے، مگر دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کے مقامی کاروبار بھی اس حوالے سے تبدیلیاں لا رہے ہیں. واشنگٹن ڈی سی کی معروف امریکی فٹ بال ٹیم ریڈ اسکنز کو اپنے نام کی وجہ سے اکثر ہی مسائل کا سامنا رہا ہے. زیادہ تر لوگ اسے امریکہ کے مقامی قبائل یا نیٹو امریکنز کے لیے ہتک آمیز سمجھتے ہیں. اس کے باوجود ٹیم کے مالک اس کا نام بدلنے کے مطالبے کو مسترد کرتے آئے ہیں. لیکن نسل پرستی کے خلاف شروع ہونے والے مظاہروں کے بعد ان کے رویے میں لچک آئی ہے اور وقتی طور پر ٹیم کا نام واشنگٹن فٹ بال ٹیم رکھ دیا گیا ہے.
لیکن یہ ان دنوں نظر آنے والی واحد تبدیلی نہیں. شہر میں کچھ اور کاروباروں نے بھی نام بدلنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے، جیسے واشنگٹن ڈی سی ہی میں قائم کالونی کلب نامی کافی شاپ. میں نے پہلے بھی کئی بار نام بدلنے کا سوچا تھا. جب 5 سال پہلے ہم نے یہ کاروبار کھولا تو میں نے اسے اپنے دادا دادی کی پھولوں کی دکان کا نام دیا، جو 50 برس پہلے انہوں نے اسی سڑک پر کھولی تھی. واشنگٹن میں ہی واقع ایک اور کیفے کال یور مدر کے مالک کا کہنا ہے کہ وہ اپنے کاروبار کا اثر نو جائزہ لے رہے ہیں اور اپنے مینیو میں شامل کچھ ڈشوں کے نام اور تصویروں کو بدلنے کا سوچ رہے ہیں. مینیو میں کچھ کھانوں کے نام معروف سیاہ فام افراد کے ناموں پر رکھے گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رویے سے ظاہر کرنا ہوگا کہ سیاہ فاموں کی زندگیاں اہمیت رکھتی ہیں. لیکن ان کے اس اقدام کے بعد کئی مستقل گاہکوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انہیں کسی سینڈوچ پر گلوکارہ ریانا کے نام پر اعتراض نہیں. ممکن ہے بہت سے لوگوں کو نسلی تعصب کے خلاف اٹھائے گئے ان تمام اقدامات پر اعتراض ہو، لیکن ماہرین اسے اچھا رجحان قرار دے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ریسٹورانٹس کی جانب سے اپنی پوزیشن کو واضح کرنا بہت اہم ہے. میں تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی ریسٹورانٹ یہ کہے کہ اسے سیاہ فاموں کی زندگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جون سے شروع ہونے والی ناموں کی تبدیلی کی یہ لہر ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی. اس کا آغاز تب ہوا جب پین کیک سیرپ اینڈ جمائما بنانے والی کمپنی نے 100 سال پرانے اپنے سیرپ کا نام بدلنے کا اعلان کیا. کرینا بفراجن کے ساتھ سادیہ زبرانجھا، وائس آف امریکہ. کورونا وائرس کی وجہ سے گھروں میں بند بچوں کی بوریت دور کرنے کے لیے نیو یارک کی ایک ماں نے سوچی انوکھی ترکیب. وہ بچوں کی معروف کہانیوں کے بک کورز کو کورونا بحران کی وجہ سے زندگی میں آنے والی تبدیلیوں کے ساتھ ایک نئے انداز میں پیش کر رہی ہیں. سوشل میڈیا پر وائرل ہو جانے والے اس پروجیکٹ کی تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ سے. شیرا اور زیکری کو یہ کہانی بہت اچھی طرح یاد ہے جس میں ریچ سینڈوچ کھاتا ہے. اس کے علاوہ بھی درجنوں کہانیاں ہیں جو لاک ڈاؤن کے بہت طویل محسوس ہونے والے مہینوں کے دوران انہوں نے اپنی والدہ اسٹیفنی ٹریلنگ کے ساتھ مل کر پڑھیں. شاید آپ کو یہ معمولی بات لگے، لیکن ہمارے ساتھ سب سے انوکھی بات یہ ہوئی کہ اب ہم صبح کو پرندوں کی چہچہاہٹ سے جاگتے ہیں. اس سال بہت کچھ بدل گیا اور کچھ شاید ہمیشہ کے لیے. اسٹیفنی خود بھی ایک مصروف وکیل سے ایک مصروف ماں میں بدل گئیں اور پھر کتابوں کے کور بنانے والی ایک مصورہ. میں نے پینٹ برش اٹھایا اور پینٹ کرنے لگی. سب سے پہلے مجھے اس کتاب کا کور نظر آیا جسے ہم نے صبح ہی پڑھا تھا. میں کتاب کے کرداروں کے علاوہ کورونا وائرس کی تصاویر بھی پینٹ کرنے لگی. میری بیٹی نے حیرت سے پوچھا کہ واہ یہ کیا ہے. اور یوں چلڈرنز بکس فار پینڈیمکس پروجیکٹ کا آغاز ہوا. لٹل ہیرلڈ جامنی رنگ میں کورونا وائرس پینٹ کر رہا ہے تو لٹل انجن حفاظتی سامان لے جا رہا ہے، جبکہ فراگ اینڈ ٹوڈ سماجی فاصلہ برقرار رکھے ہوئے ہیں. اسٹیفنی ان کتابوں کو دوبارہ لکھ نہیں رہی، صرف ان کے کور کو نئے انداز سے پینٹ کر رہی ہیں. گڈ نائٹ مون واز گڈ نائٹ زوم. میں نے کتاب گڈ نائٹ مون کی جگہ گڈ نائٹ زوم بنائی، جو بہت مقبول ہوئی کیونکہ دفتروں اور گھر سے باہر رات دیر تک کام کرنے والے سب گھروں میں فیملی اور بچوں کے ساتھ رہنے لگے. یہ ایک نیا ماحول ہے جہاں گھر سے باہر رابطے کے لیے ہم زوم استعمال کرتے ہیں. جولائی کے آخر تک اسٹیفنی تقریباً 100 کتابوں پر کام کر کے سوشل میڈیا پر مشہور ہو چکی ہیں اور بہت سے نئے دوست بنا رہی ہیں جو متفق ہیں کہ کورونا بحران کا تجربہ کرنے والے بچوں کے لیے اس نئے معمول پر نئی کتابوں کی ضرورت ہے. In terms of returning to normal, I don't know what normal is going to be. میں نہیں جانتی کہ نیا معمول کیسا ہوگا، لیکن وہ فروری کے مقابلے میں یقیناً مختلف ہوگا. جیسے سالگرہ پر شاید لوگ موم بتیاں نہیں بجھایا کریں گے اور ہمارے بچے ہنسیں گے جب ہم انہیں بتائیں گے کہ کبھی ہم کیک پر اپنے جراثیم پھونک کر اسے کھا لیا کرتے تھے. اسٹیفنی کا یہ پروجیکٹ اس بحران کے ختم ہونے کے بعد بھی زندہ رہے گا کیونکہ امریکہ کی لائبریری آف کانگریس نے ان کے کام کو آرٹ کا درجہ دے کر اسے محفوظ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور یوں وہ تاریخ کے اس مخصوص دور کی یادگار بن جائے گا. الینا ولف کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ. یہ تھا آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور خاص طور پہ ایسے وقت میں جب پاکستان میں کورونا کے باعث لاک ڈاؤنز میں بہت حد تک نرمی کر دی گئی ہے، لیکن کورونا ابھی تک وہیں کا وہیں موجود ہے اور خدشات برقرار ہیں. تو محفوظ رکھیے اپنے آپ کو اور ہمیں لکھیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.